بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر لیکچر نمبر 40 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ ان کا فوجی جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق اعتصاب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ پاکستان 23 کروڑ فرزندان اسلام کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نازل کی ہوئی الہامی مقدس کتاب قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہم سب کا دینی فریضہ تھا اور ہے، لیکن 1947 کو انگریز سے رخصت ہوتے وقت اپنا مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، نظام الیکشن، اپنے پالتو 6-7 ہزار جگیردار سرمایہ دار حکومتی ٹولہ کار سرکار چلانے والا افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے شاہی طبقہ کے سپرد اپنے مفتوحہ ملک کی جیل کا کنٹرول ان کے حوالے کر گیا۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بنے۔ قائد اعظم 1948 کو وفات پا گئے، ان کی جگہ سیاستدان خواجہ ناصر الدین کو گورنر جنرل بنا دیا۔ 1951 کو ایک سازش کے تحت لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ موقع پر DIG نجف خان نے مجرم کو گولی کا نشانہ بنا کر جرم کا نشان مٹا دیا۔ انتظامیہ، عدلیہ اور فوج اس جرم میں برابر کی شریک تھی۔ نہ اس کیس کی انکوائری کی گئی، نہ مجرموں کا پتہ چل سکا۔ ان کے قتل کے بعد خواجہ ناصر الدین کو وزیر اعظم، افسر شاہی کے غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا، جو نہ سیاستدان، نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت تھا۔ وہ تو انگریز کی افسر شاہی کے کلبوں کے سرکاری طبقہ کا ملازم تھا اور سرکاری کلبوں کا شرابی، زانی، بد کردار، بد زبان، بری شہرت کا افسر تھا۔ اس کی زیر کمانڈ وزیر اعظم سے لے کر افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کا شاہی طبقہ، پاکستان کے تمام منتخب نمائندگان، مشرقی مغربی پاکستان کے عوام جو انگریز کے مغربی جمہوریت کی جیل کے قیدی تھے، ان کی کمانڈ افسر شاہی کے غلام محمد گورنر جنرل کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اس نے خواجہ ناصر الدین وزیر اعظم کی اسمبلی کو بلا جواز 1954 کو توڑ دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی۔ ان احکام کے خلاف غلام محمد نے اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ غلام محمد کو فوجی کمانڈر سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے چیف جسٹس منیر سے گورنر جنرل کو فوج کی گن پوائنٹ پر بحال کروا لیا۔ اس کے بعد غلام محمد گورنر جنرل سے بالجبر استعفیٰ لیا، برطانیہ علاج کے لیے بھیج دیا۔ اس کی جگہ فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو 1954 تا 1958 تک گورنر جنرل بنا لیا۔ انگریز کی مغربی جمہوریت فوجی جمہوریت میں بدل دی۔ 1958 کو ایوب خان نے پاکستان پر مارشل لا لگا کر سکندر مرزا کو مار پیٹ کر استعفیٰ لیا، ملک بدل کر دیا۔ فوجی جمہوریت کا فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان صدر پاکستان بن بیٹھا۔ اس نے پہلے افسر شاہی کے غلام محمد کو 1951 تا 1954 تک، پھر فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو 1954 تا 1958 تک گورنر جنرل بنا رکھا۔ انہوں نے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 نامور وزیر اعظم خواجہ ناصر الدین سہروردی، آئی چندری گڑھ، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی
فیروز خان نون جس نے اپنی ذاتی تعلق کی بنا پر گوادر جیسی انمول بندرگاہ پاکستان کو خرید کر دی، ان جیسے محب وطن اور جو ملکی آئین نافذ کرنا، پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا، قومی زبان اردو کو رائج کرنا چاہتے تھے، اسلامی دستور حیات کو روکنے کے لیے فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے فوجی جمہوریت کو اپنی بقا کے لیے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، پھر انگریز کے سرکاری کلبوں کے شرابی زانی شاہی طبقہ کے افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان بنا کر انگریز کے مغربی جمہوریت کے نظام حکومت کی بجائے پاکستان پر فوجی جمہوریت کا نفاذ کرنا، پاکستان کے فرزندان اسلام کو یرغمال بنانا ظلم عظیم تھا جو آج تک جاری ہے۔ 1958 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا مارشل لا لگانا اور فوجی ڈکٹیٹر بن کر آج خود صدر پاکستان بن جانا، فوجی جمہوریت کا نظام حکومت مسلط کرنا، مغربی پاکستان کے کروڑوں فرزندان اسلام، ان کے منتخب نمائندگان کو فوجی جمہوریت کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کی فوجی جیل کا قیدی بنانا، عوام جب ایوب خان فوجی ڈکٹیٹر کے ظلم و جبر، اس کے معاشی معاشرتی دینی قتال کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، احتجاج خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گیا۔ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے یہاں کے سپرد حکومت کر دی، انہوں نے مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی کو جنم دیا۔ ان تینوں شرابی زانی مجرموں نے مل کر پاکستان تو لخت کیا، مشرقی پاکستان کے عوام اور فوج کا قتال کروا دیا، 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کا قیدی بنا دیا، مغربی پاکستان کی 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے حکومتی ممبران کی تعداد بڑھا دی، حکومتی ایوانوں اداروں کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ کا بجٹ بڑھا کر روٹی کپڑا چھت دینے والے راشن مسٹر بھٹو نے 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کے وسائل خزائن سر مبادلہ لوٹنا جاری کر دیا۔ اس طرح چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے 51% حقوق نسواں اور NRO کے مجرمانہ قوانین نافذ کر کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کا اضافہ کر کے ڈبل سے بھی 2 گنا زیادہ بجٹ بڑھا کر اہل وطن کا معاشی معاشرتی دینی قتال جاری کر دیا، پاکستان کو معاشی طور پر مفلوج بنا کر رکھ دیا، 4 صوبوں وفاق سینٹ کے ممبران کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے بجٹ کا اضافہ کر کے ملکی وسائل خزائن زر مبادلہ کی لوٹ مار کرنے کے بعد IMF کے کھربوں ڈالر قرض بھی انہوں نے لوٹ کھایا۔ NRO کے مجرموں کے تمام مارشل لا کو جیکس، تمام قرضہ جات، تمام معاشی معاشرتی دینی قاتلوں کو کھلے عام معاف کر دیا۔ عزیزم عمران خان، قمر جاوید باجوہ صاحبان، آپ نے تو 1 یونٹ کو بحال کرنا تھا، آپ نے تو چادر اور چار دیواری کو تحفظ دینا تھا، آپ نے تو عربی کو عجمی پر برہمن کو شدت کے کفر کے طبقاتی نظام کو ختم کرنا تھا، آپ نے تو دین کی روشنی میں جدید علوم پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب پاکستان اور 57 اسلامی ممالک کے لیے تیار کرنا تھا، آپ نے تو دنیا بھر کے ترقی یافتہ ممالک کی زبانیں سکھانے، سائنس اور ٹیکنالوجی جدید علوم کے دانشور تیار کرنے، دین کی روشنی میں حیا، اخلاق، اسوہ حسنہ، حسن خلق کی صرف تعلیم ہی نہیں تربیت کے چراغ بھی جلانے تھے، آپ نے تو تفاوت کو ختم، اعتدال و مساوات کو رائج، عدل و انصاف کو نافذ کرنا تھا۔ ذرا سوچو تو، 23 کروڑ کسان مزدور، طبقاتی تفاوتی سودی مخلوط کلچر کے کفر کے شیور نسل کی کرپٹ افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے مجرموں کو حکومتی ایوان، حکومتی ادارے کیوں مہیا کریں؟ 10-15 لاکھ اہل وطن کو ہر روز عدلیہ کے کفر کے ججوں کے دروازے پر انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے
کیوں کھڑا کریں؟ عدلیہ کا سرکاری فریضہ تو پاکستان میں صرف افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان، پرویز مشرف جیسے رازنوں، ان کی فوجی باقیات کے مجرموں، ان کے فوجی سیاسی حکومتی اپوزیشن ٹولہ کی لوٹی ہوئی دولت کو کس نے واپس لینا اور ان کے کفر کے اقتدار کی خانہ جنگی کو کس نے ختم کرنا ہے؟ یا اللہ، اہل وطن کو فوجی جمہوریت، اس کے مجرم ڈکٹیٹرز، ان کے فوجی سیاسی حکومتی اپوزیشن ٹولہ، ان کی باقیات کے معاشی معاشرتی دینی قتال اور ظلم و جبر کو ختم کرنے، پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔